تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو علم کے ذریعے سے نالج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سر بلندی عنایت کی، بلند بنایا، اونچا مقام عنایت فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کی عبادت کرنے، اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری و پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو معلم بنا کر، علم سکھانے والے بنا کر، رسول پیغام پہنچانے والے بنا کر اس دنیا میں چمکتا دمکتا سورج بنا کر بھیجے گئے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر سدھار ہو۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ کی رحمت اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، انسان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز سیکھنے کا مادہ اور کوئی بھی چیز حاصل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عنایت کے رکھی ہے۔ یہ صرف انسان کے اندر جو ہے لرننگ ایک ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی فطرت میں ودیت کر دیا۔ بچپن سے لے کر مرتے دم تک آدمی سیکھ سکتا ہے، آدمی نالج گین کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے اندر یہ خوبی بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی علم کی بنیاد پر دوسری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عنایت فرمائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بعض جنہوں نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کے مقابلے میں، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عنایت فرمائی وہ اسی علم کی بنیاد پر ہے۔ تو نالج ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی انسان ہرگز دنیا میں کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس سے جو دور نہیں بھاگ سکتا۔ تو یہ اہمیت ہے اس علم کی، اس نالج کی۔ چلتے اسی جو دوسری بات جو ہے، جو بتانا ہم سب کو یہ ہے کہ نالج تو بہت ہے دنیا کے اندر، لیکن دینی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر، شریعت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم حاصل کرنے والے، سکھانے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک فضیلت یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا سب سے بہترین انسان، سب سے بہتر، خیر جو عربی زبان کا جو لفظ ہے بڑا جامع لفظ، کہا کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جو قرآن کو خود سیکھتا اور قرآن کو سکھاتا، قرآن کے ساتھ جو جڑ گیا، سیکھنے میں ہو، سکھانے میں ہو، یا مینجمنٹ کے حساب سے ہو، یا کوئی بھی اور ناحیے سے ہو، اگر جو شخص قرآن کے ساتھ جڑ گیا، سیکھنے کے لحاظ سے، سکھانے کے لحاظ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو معاشرے کے اندر سب سے خیر والا آدمی، سب سے بہتر انسان وہی آدمی۔ کیوں؟ جس کی زندگی میں قرآن آ جائے، جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جائے، جس کی تعلیم قرآن کے ساتھ جڑ جائے، جس کی زندگی، جس کی سوچ، جس کا فکر، جس کا عمل قرآن کے ساتھ جڑ جائے، یقین رکھیے کہ دنیا میں سب سے بڑا اچھا آدمی، سب سے بہتر آدمی وہی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے کے تعلق سے جو بڑی اہم جو نصیحت ہم سب کے لیے بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے نکلتا، دینی تعلیم خصوصی طور پر، جو آدمی دینی تعلیم کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے، جنت کے راستے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کی خوبی، دینی تعلیم کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں بیان کیا۔ یہی بات نہیں، دینی تعلیم ایک ایسی چیز ہے انسان کو ربانی بناتا، رب سے جوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔
کہا کہ تم ربانی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کے ربانی جو ہے بہت سارے معنی اس کے بتایا گیا. ربانی کا ایک معنی یہ ہے کہ رب کی تعلیم پر چلنے والا, رب کی تعلیم کو اپنانے والا تم بن جاؤ. یہ کیسے آئے گی آپ کے اندر؟ کہا بما کنتم تعلمون الکتاب, کہ تم کتاب کو پڑھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون, اور کتاب کو تم پڑھتے ہو. تو ربانی بننے کا ذریعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے رکھا. یہی بات نہیں, اس علم کی, دینی تعلیم کی جو خوبیاں اگر آپ گناتے جائیں, یہ خوبی یہ ہے کہ انسان کو دینی تعلیم جہالت سے نکالتا, جی ایسے کاموں سے بچاتا جو انسان ہونے کے ناطے, اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے وہ کام کرنا اس کے لیے مناسب نہیں. اس علم کی خوبی یہ ہے, اور اگر آپ بڑھاتے جائیں اگر آپ کو, کہ اس علم کی خوبی یہ ہے کہ اس علم سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی, دونوں جو بنتے اس علم کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولاد کی, اس ماں باپ کو خوشخبری سنائی. سمجھ رہے آپ, جو ماں باپ اپنی اولاد کو دین سکھاتے ہیں اور جس کے بدلے مرنے کے بعد وہ اولاد جو ہے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنایا اسی علم کے خاطر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس علم کی خوبی عنایت فرمائی. چلو جو اہم موضوع ہے آج کا, اسی موضوع پر آج ہماری جو زندگی میں دینی تعلیم سے زیادہ دنیاوی تعلیم کی جو اہمیت آ گئی, اس کے نقصانات اور اس کی خرابیاں, کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ دینی تعلیم کی اہمیت آج مسلمانوں کے اندر بڑی کم ہو گئی. نتیجہ کیا ہے؟ اسکول میں بچے جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, ان کا پورا فوکس, اگر بچہ 8 گھنٹہ پڑھتا ہے, 10 گھنٹہ پڑھتا ہے, 12 گھنٹہ پڑھتا ہے, پورا فوکس اس 12 گھنٹے کے اندر ایجوکیشن کے حساب سے اگر غور کر کے دیکھیں, کبھی 10 گھنٹے, کبھی 11 گھنٹے, تقریباً 90% جو وقت ہے وہ دنیاوی تعلیم کی اہمیت میں گزر رہا ہے. اور رہی بات دینی تعلیم کی, بچہ اللہ نہیں جانتا, رسول نہیں جانتا, قرآن پڑھنے نہیں آتا, دعائیں نہیں معلوم, صبح شام کے اذکار نہیں معلوم, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے اخلاق نہیں معلوم. ایسی ایک جو ہے خرابی, ایک طرح کی جو ہے الحاد آج ہم اپنے معاشرے کے اندر ہم آج دیکھ سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی قرآن مجید میں جو صرف دنیا کو اہمیت دیتے ہیں, دنیاوی تعلیم سیکھتے ہیں اور آخرت والا علم, آخرت والی باتوں سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی سورہ روم کے اندر. اللہ نے فرمایا یہ جو روم ہے, جو کرسچن مشتری ہے, دوسرے جو لوگ ہیں, اس زمانے کی بات, پرانی بات, آج کی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات. اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, اس دنیاوی ظاہری دنیا کی جو ظاہری باتیں اس کو جانتے, اس کو سیکھتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ, اور وہ آخرت سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی. آج ہمارا معاشرہ کیسا؟ دینی تعلیم کے لحاظ سے, دینی نالج کے اعتبار سے, دین کی بنیادی تعلیمات کے حساب سے آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ صرف دنیا کو اہمیت دیتے ہیں. بچے کے لیے دنیاوی تعلیم کے لیے, دنیاوی مجھے علوم میں مہارت کے لیے بڑی محنت کرتے, ضرور کیجئے. آپ یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم میں مہارت نہیں ہونا, یہ بات نہیں ہے ہمارا موضوع. ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم میں مہارت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں بھی مہارت پیدا کیجئے نا. قرآن سکھائیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو, ناظرہ قرآن اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہو, قرآن کا معنی سمجھ سکتے ہو, قرآنی تعلیمات کو دوسروں کو پہنچا سکتے ہو. ایسی تعداد اگر گنتے جائیں گے بہت کم ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں, ایک مرتبہ ایسے ہی بات تھی, بچی 10th کلاس پڑھ رہی تھی, ایک جگہ مجھے پڑھانے گیا تھا میں نے پوچھا, وہاں پر اسکول کے بچے تھے سب, تو پوچھا کہ بیٹے ہمارے رسول کا نام کیا؟ میں نے پوچھا ان بچوں سے ہمارے رسول کا نام کیا؟ آپ بتائیے. اتنا افسوس ہوا, اتنا دکھ ہوا کہ ہمارے رسول میسنجر کا نام بھی جو ہے بعض مسلمان بچوں کو نہیں معلوم ہے. غفلت کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے. بچے تو کچھ بھی نہیں, بچے جب دنیا میں آئے سمجھ رہے آپ خالی تھے. ہم نے بھرا نا جو کچھ, ان کے جو بد اخلاقیاں ہیں, ان کے اندر جو خرابیاں ہیں, یہ ماں باپ کی جو توجہ نہ ہونے کی وجہ سے, ماں باپ کی جو غفلت کی وجہ سے بچے جو غلط ٹریک پر چلے جا رہے ہیں یا جو غلط ماحول میں جا رہے ہیں, اچھی چیز نہ ملنے کی وجہ سے غلط چیزوں کو اپنا رہے ہیں. ان تمام میں ماں باپ کی خرابیاں.
تو آج جو تیسری جو بات بتانا چاہتا ہوں، ماں باپ، ہم جو ماں باپ ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے، اولاد کی دینی تعلیم کے تعلق سے فکر مند ہو جائیں، اس تعلق سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جگائیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں۔ دیکھو کمانا ہے، آدمی کتنا کمائے گا، ٹھیک ہے، کمائے گا کتنا کمائے گا، چند دنوں کے بعد طبیعت کمزور پڑ جائے گی، انسان کا دماغ کمزور پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، تب اولاد ہی کام آنے والی ہے نا۔ یہ جو اولاد ہے ہماری، جیسا پیسہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کا فیوچر ہے، یقین رکھیے یا انویسٹمنٹ ہے ہمارا، یقین رکھیے یہ جو ہماری اولاد ہے اور دینی تعلیم کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر جن اولاد کو ہم نے تربیت کی ہے، یہ یقین رکھیے یہ ہماری جو ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، کیونکہ یہی اولاد کے سہارے ہم کو رہنا، یہی اولاد جو ہے، آج جو ہم اپنے اولاد کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، کل یہ اولاد ہمیں ہمارے لیے قربانیاں دینے والی ہے، ہماری جو ہے پاس و لحاظ رکھنے والی ہے۔ تو یقین رکھیے اولاد کی تربیت سے غفلت، اولاد کی دینی تعلیم سے غفلت، یہ بہت بڑی خرابی والی بات ہے معاشرے کے اندر۔ آج سے 10 سال پہلے کیا حال تھا مکتب کا، مکاتب کا؟ ماشاءاللہ بچے باقاعدہ مائیں کیا کرتی تھی، مسجدوں میں لا کے چھوڑتی تھی، اس سے بہت ساری چیزیں سیکھتے تھے بچے، دعائیں سیکھتے تھے، نماز کا طریقہ سیکھتے تھے، وضو سیکھتے تھے، اسی طریقے سے ہمارے آپ جو کمیونل جو بچوں کے ساتھ جو رہتے ہیں سماجی زندگی سیکھتے تھے، ہمارے آپ جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو گئی ان تمام چیزوں کو انداز کرنا سیکھتے، سب کے ساتھ رہنا سیکھتے تھے، استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا سیکھتے تھے، مسجد کا احترام سیکھتے تھے، اتنی ساری خوبیاں بچپن میں سے جو ہے سکھائی گئی تھی۔ لیکن آج کیا ہو گیا، ہم اتنے ماڈرن ہو گئے، بچوں کو مسجدوں میں جا کر اپنے دینی تعلیم کے لیے بھیجنا یہ ہمارے دشوار ہو گیا، ہمارے لیے پریشانی والی بات ہو گئی۔ ہم 50 سوچتے ہیں، لیکن جو ہے اس کا نقصانات کیا ہوں گے؟ 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، نہ ہی اس کے دل میں صحیح طریقے سے مسجد کی محبت رہے گی، نہ ہی صحیح طریقے سے ایک اٹیچمنٹ دین کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، سیرت کے ساتھ اور یہ روزمرہ کے اعمال کے ساتھ، وضو کے طریقے کے ساتھ، نماز کے طریقے کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اتنی بڑی خرابی ہونے والی۔ ابھی بتاتا چلو ابھی جو ہے دنیا جس طرف بڑھ رہی ہے، اولاد کی دینی تربیت کرنا، اولاد کو حلال و حرام سکھانا، اولاد کو جو ہے شرعی باتوں کو بتانا انتہائی ضروری۔ آج بچہ 14 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، اگر آپ دین نہیں سکھائیں گے، بچوں کو حلال و حرام نہیں سکھائیں گے، کیا ہوگا؟ 16 سال 18 سال کے جو ہے بچہ، نوجوان بچے جو کالج پڑھ رہے ہیں، 10th پڑھ رہے ہیں، انٹر پڑھ رہے ہیں، یا جو ڈگری میں فرسٹ ایئر میں ہیں، بچے سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، سودی انویسٹمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ٹوپی ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد اخباروں میں جو روز دیکھتا ہے کہ 18 سال کا بچہ کوئی گیم بنایا، فلاں بنایا، 1000 روپے قرض لے بھاگ گیا۔ یہ اگر آپ بچوں کو وقت پر دین نہیں سکھائیں گے تو اس کا انویسٹمنٹ کیسے ہوگا، اس کی تجارت کیسی ہوگی بعد میں، فیوچر میں اس کے اندر اخلاق کیسے آئے گا، بات چیت کا ادب کیسے آئے گا، دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگے گا؟ سوچیے آپ۔ تو لہٰذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے وقت نکالیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، اس کے بعد والے زمانے میں ماں باپ اپنی اولاد کی دینی تعلیم کے تعلق سے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی والدہ، انس رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہے 10 سال کے تھے، انس چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ انس کو لے کر آئے اپنے ساتھ، نبی کی خدمت میں آئے، کہا کہ یہ میرا بیٹا، اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کے لیے جو چھوٹے چھوٹے کام جو بھی کرنا، پانی لانا، جو بھی چھوٹے چھوٹے کام کرے گا، آپ اپنی تربیت میں رکھیے۔ انس خود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 ایئرس نبی کی خدمت میں رہے، نبی سے دین سیکھا، نبی سے نماز سیکھا، نماز سے اخلاق سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے کام کے تعلق سے، وہ ساری حدیثیں انس بن مالک نے روایت کی۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی تڑپ کہ بچہ نبی کی خدمت میں رہے گا، میرے آپ قابل بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے آخری صحابی جن کی جو وفات ہوئی صحابہ کرام کی تعداد، انس بن مالک رضی اللہ، 100 سال اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا میں باقی رکھا نبی کی سنتوں کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ یہ ماں کی تڑپ تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ چھوٹے تھے، 8 سال کے تھے، 7 سال کے تھے،
ان کی ماں، سوچیے آپ، ان کے والد نہیں تھے، امام شافعی رحمہ اللہ کے والد بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، 6-7 سال کے رہے ہوں گے امام مالک جو امام شافعی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، کیا کہ ان کی والدہ 8 سال 7 سال کے بچے کو مکہ سے مدینہ لے گئی تنے تنہا، کیوں؟ ان کی مجھے پڑھانا تھا بچے کے لیے، تو لے جا کر امام مالک کے حوالے کر دی۔ کیا اس زمانے ہاسٹل تھا؟ کیا کچھ نہیں تھا، مسجد میں رہ گئے، اللہ نے کچھ دیا کھا لیے، ورنہ رہ گئے بس۔ کوئی آج کل کی طرح ہاسٹل میں جو نظام ہوتا ہے سونے کا، کھانے کا، پینے کا، فلاں کا، یہ کوئی نظام نہیں تھا۔ ماں لے گئی 8 سال 9 سال کے بچے کو امام مالک کے خدمت میں چھوڑ دیا، آ گئی۔ اب آپ اس کو بنائیے، امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے، سوچیے آپ 8 سال 9 سال کی عمر سے جو شروع کیے، 17 سال کے اندر حدیث، اصول حدیث میں سب سے پہلی کتاب لکھنے والے امام شافعی رحمہ اللہ۔ یہ اہتمام ماؤں کا اپنے بچوں کے ساتھ کہ بچے کو قابل بنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت کس نے کی؟ ان کی والدہ نے کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت کس نے کی؟ یہی جو ان کی والدہ نے کی، جو ان کے والد بھی نہیں تھے۔ تو بتانا ہی چاہتا ہوں، اگر ہم ماں باپ اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کریں گے پھر کون کرے گا؟ اور خاص طور پر بچپن میں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ایک نیا لاجک نکلا، شادی کرو، سمجھ رہے آپ، کہیں باہر چلے جاؤ، اچھی طرح کمائیں گے، 40-50 سال میں آئیں گے، دنیا میں ہم یہاں سیٹل ہو جائیں گے۔ بھئی اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اولاد کی دینی فکر کون کرے گا؟ آپ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، پینا پرووائڈ کرتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پرووائڈ کرتے ہیں، ہر طرح کے کھلونے آپ دنیا بھر کے دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے آپ، میرے بچہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونا، میرے بچے کو جو جانے کی تکلیف نہیں ہونا، آٹو لگا دیے، کار لگا دیے، سمجھ رہے آپ، ہر طرح کی سیفٹی اتنا سوچتا ہے جو ایک ماں باپ اپنے اولاد کے لیے۔ دینی تعلیم کی تربیت کی سوچ کہاں ہے؟ تو آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے خرابی والی بات یہ ہے کہ جو ماں باپ دیندار ہیں، نمازی ہیں، ماشاءاللہ قرآن و حدیث جو سیکھتے سکھاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین کے درمندی ہے، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا ان کی اولاد کی دینی تربیت اور دینی جو ہے تعلیم کے لحاظ سے وہ لوگ جو ہے توجہ نہیں دیتے، اس کے تعلق سے فکر مند نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، اٹھیے آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے بارے میں، آپ دنیا دیں نہ دیں، بچوں کو جو ہے بہترین کھانا دیں نہ دیں، برانڈڈ کپڑے دینے نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کا، اللہ نے اس کو جو روزی روٹی رکھا ہے اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ دینی تعلیم نہیں دیں گے، معاشرہ کیا بنے گا؟ شادی کے بعد بیوی کو ستائے گا، اور یہ ادھر ادھر کے کاروبار میں پڑے گا، اس کو دھوکہ دے گا، اس کو دھوکہ دے گا، حرام کام میں پڑے گا، برائیوں میں پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، یقین نہیں کریں گے دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کتنی ساری خرابیاں جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اور ایک بات بتاؤں، آج سے 50 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے اتنے زیادہ فتنے نہیں تھے جتنے فتنے آج ہمارے سامنے ہیں۔ گھر سے باہر نکلو، سمجھ رہے آپ، ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو دین سے دور کرنے والی۔ گھر سے باہر نکلو، موبائل نکالو، دینی پروگرام ہی دیکھ رہے آپ، ایڈ کے نام پہ کوئی چیز آپ کی آنکھوں سے گزرے گی جو دین کے لحاظ سے غلط ہے، شریعت کے لحاظ سے غلط ہے۔ یقین رکھیں 10 سال کا بچہ کہتا ہے چور بن گیا، اس کو جو گیم کھیلنے کے لیے پیسے چاہیے۔ مثال بتا رہا ہوں، ہمارے گھر کی اپنی باتیں، 10 سال کا بچہ جو چوری پہ لگ گیا، کیوں؟ بھائی گیم کھیلنا ہو تو پیسے ہونا، ماہانہ 200 چاہیے، اس کو 300 چاہیے، آن لائن گیم کے نام پر کیا کیا خرابیاں معاشرے کے اندر آ گئے۔ آپ اپنے بچوں کو ہم تربیت نہیں کر سکیں گے، بیٹا یہ غلط ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، آج کل جو پاسورڈ کی چوری، وائی فائی کی پاسورڈ کی چوری عام ہے۔ آج بچے اس کو چوری نہیں سمجھ رہے، بھائی دوسروں کا وائی فائی بغیر اجازت کے کیا کر ایسے ایسے جو ہے ایپ موجود ہیں جو پاسورڈ کرا کر کے دیتے ہیں، بچے ڈال دے رہے فون پہ، سمجھ رہے آپ، پاسورڈ کراک کر لی، نکال استعمال کر رہے، تو کون بتائے گا سب ان کو؟ آپ بتائیے آپ۔ تو لہذا مسلمانوں، بچوں کی دینی تعلیم، حلال حرام، عبادتیں، توحید، سنت، بدعت کی خرابی، اور اسی طریقے سے جو ہے اچھے اخلاق کی اہمیت، برے اخلاق کی جو برائی، یہ تمام بچوں کے دلوں میں جو ہے اچھی طرح پیوست نہیں کیے، پھر بتائیے کہ آج سے 10 سال کے بعد کیا معاشرہ ہوگا؟ میں بتاتا چلوں آپ کو، جو لوگ اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، اپنے اولاد کی دینی تعلیم نہیں دیتے، یقین رکھیے کہ ان کے ماں باپ بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ کیوں؟
ادب نہیں ہے، والدین کا احترام نہیں ہے، بڑوں کا احترام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے زبان درازی بہت ہے۔ کتنے ایسے بچے جو ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، کتنے ایسے بچے جو ماں باپ کو جو ہے ہمارے لیے اب اپنی زندگی کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب سوچ کہاں سے آ گئی؟ یہ موجودہ زمانے کی سوچ۔ بھائی تو اللہ نے تجھے پیدا کیا تو خود رہے، ان کی زندگی انہوں جی لیے، آپ اپنی زندگی جی، پتہ نہیں کیسے ایسے غلط ڈائلاگ بتا کر، غلط جملے کہہ کر بچوں کی جی بگاڑ رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ یہ بہت سنگین مسئلہ۔ چلیے سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 اس کی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ باپ ہونے کے ناطے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو۔ اپنے خود جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ آیت اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ بتائیے کہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے کوئی آدمی یا اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، یقین رکھیے وہ ایمان و عمل کے بغیر نہیں ہوگا، ایمان کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایمان رہا، آدمی مومن رہا تو وہی آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ آپ بتائیے کہ ایمان کیسے آئے گا؟ علم سیکھنے سے آئے گا، علم سیکھنے سے آئے گا۔ عمل کیسے آئے گا؟ علم سیکھنے سے آئے گا۔ تو کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے والی جو بات بیان فرمائی، اسی آیت کے اندر دینی تعلیم سیکھنے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننے، جہنم تک پہنچانے والے اعمال سے بچنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ نے دے دیا۔ اسی بات نہیں، یقین رکھیں آپ اس بات کو، آج سے ہم فکر کریں اپنے اولاد کے لیے۔ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، فکر ہے ہم کو، دینی نماز پڑھنا ہے، میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ کتنی بار دعائیں کیا اب اللہ سے، یا اللہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو نمازی بنا دے۔ میرا بچہ نافرمان ہے، اللہ میرے اولاد کو تجھے قرۃ العین آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ کتنی مرتبہ ہم سوچیں، قرآن پڑھیں آپ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے برگزیدہ، اللہ کے برگزیدہ بندے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ایک نبی باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کی اور ذریت کی نماز کی فکر، اس کی دینی تعلیم اور دینی زندگی کی فکر نبی کر رہا۔ سبحان اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر تھی، اپنے اولاد کی دیندار ہونے کی بڑی فکر تھی۔ سب بچوں کو بلایا، بیٹا میں مر جاؤں گا، چلے جاؤں گا، ٹھیک ہے، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ لم تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا کہ ہم جو تمہارے رب کی ہم عبادت کریں گے اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے توحید پر جمع رہنے کی یقین دلائی اپنے والد کے سامنے۔ قرآن اس واقعے کو نقل کرتا، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، ان کے دین کے تعلق سے بڑے فکر مند تھے۔ کیا فکر مندی تھی؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے اولاد کے کھانے پینے، رہن سہن، ان کی اچھی زندگی، فلاں کے بارے میں جتنا سوچتے ہیں، اس میں سے 10% بھی اپنے اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میرا بچہ صبح میں ذکر کیا نہیں کیا، فکر ہے ہم کو؟ میرا بچہ جو کاروبار کر رہا ہے، حلال کر رہا، کیا کر رہا، ہمیں فکر ہے ہم کو؟ میرا بچہ جو دوستوں کے ساتھ پھر رہا، ادھر ادھر پھر رہا، میرے یہاں وہ کہاں جا رہا، کیسے کر رہا، ہم کو فکر ہے اس کی؟ کچھ بھی فکر نہیں۔ بچے بعض مرتبہ اولاد کی ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے نشے کے عادی ہو گئے، نشہ کر رہے ہیں، میرے آپ چوری کر رہے ہیں، غلط چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، میرا غلط دوستوں کی صحبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی بیماریاں جو ہے ادھر ادھر سے جو لا لیے، اولاد جو ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، ان کی دینی تعلیم اور دینی تربیت، ان پہ جو توجہ رکھنا تھا، یہ اولاد اللہ کی امانت، اللہ تعالیٰ پوچھنے والا۔
کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ نے کہا کہ تم میں کا ہر آدمی مسئول ہے، ہر آدمی نگران ہے، اور اس نگرانی کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اس ذمہ داری کے تعلق سے اللہ پوچھنے والا۔ لہذا مسلمانوں، اولاد کو دیندار بنانے کی فکر آج سے شروع کریں۔ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے یہ ہے، یہی کہ ہم اللہ نے اولاد نعمت دیا، ہم فکر کرتے ہیں میری گاڑی کو چوٹ نہ لگے، ہم فکر کرتے ہیں میرا جو گھر ہے اس کو کوئی ڈیمیج نہ کرے، ہم سوچتے ہیں جو ہے میرے آپ ہمارا موبائل فون صحیح سالم ہو، ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے ہماری جو دکان ہے یا جو بھی پراپرٹی ہے وہ سیف و سالم ہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں، گھر اللہ کی نعمت ہے، گاڑی اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، یہ پراپرٹی یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اولاد بھی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عظیم نعمت کی حفاظت، اس عظیم نعمت کی قدر، اس عظیم نعمت کو جو صحیح طریقے پہ لگانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس میں نگلیکٹ نہ کریں آپ کہ کوئی بھی کمپرومائز کر لیں۔ میں نے اس سے پہلے واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ باپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے رہا تھا۔ بچہ ایک دن معصومیت کے ساتھ آیا، ابو آپ 1 گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہیں؟ سوال کیا اس نے؟ ابو جو 1 آور پر آور آپ کا ارننگ کیا؟ اس نے کہا میں $200 کماتا ہوں۔ بچہ دماغ میں رکھ لیا، اب ابو سے جو 1 گھنٹہ اگر لینا ہے تو مجھے $200 جمع کرنا ہے۔ اب کیا کیا، روزانہ جو پاکٹ منی کے پیسے ملتے تھے جمع کرنا شروع کیا، $200 ہو گئے، لے جا کے باپ کے سامنے رکھ دیا، ابو یہ $200 آپ رکھ لیں، مجھے 1 گھنٹہ دے دیں آپ، 1 گھنٹہ دے دیں آپ۔ کتنے ایسے بچے اولاد، کتنے ایسے اولادیں باپ کی جو محبت کے لیے، باپ کے ساتھ وقت بتانے کے لیے، باپ کے ساتھ رہنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ غور کر کے دیکھ لیجئے آپ۔ لہذا مسلمانوں سب کو بیلنسنگ لیپ لے کر آئیں، آپ کا کھانا پینا، رہنا، تعلیم، سونا اٹھنا سب برابر ہو۔ بس یہی آج کا جمعے کا خطبہ کا خلاصہ یہ تھا، اپنے اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کریں، یہی اہم چیز ہے جو آج ہم غفلت کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے، اللہ ہمارے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ دیندار بنائے، ہماری اولاد آخرت میں قیامت میں کام آنے والی بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم نصیحتیں ہمارے بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دے، اموالکم، تمہارا مال، و اولادکم، تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک، جو غافل ہو گیا، فاولئک ھم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت پہ غور کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اولاد کے تعلق سے بھی، مال کے تعلق سے بھی۔ یہ اولاد ہو یا مال، یہ دونوں چیزیں آزمائش کا ذریعہ، یہ فتنہ، جو اس فتنے میں بچ گیا کامیاب ہو گیا، جو اس فتنے میں پڑ گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں، اولاد ہو یا مال، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے فتنے کا ذریعہ، آزمائش کا ذریعہ، لہٰذا ان دونوں کی قدر کریں، ان دونوں کو صحیح استعمال کریں، ان دونوں کے ساتھ ان کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے یہاں جو آیتیں بیان فرمائے موت کے قریب کی، کہ آدمی جب مرنے کے قریب ہو گیا، پیسے تو بہت ہیں لیکن صدقہ نہیں کر سکا، دیندار نہیں بنا سکا، آدمی چاہے گا کہ سارا پیسہ لٹا دیں، آخرت میں عذاب سے بچ جائیں، یہ ساری باتیں ہونے والی نہیں۔ لہذا مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کی قدر کریں۔ ہم باپ ہیں تو اولاد کی تعلیم کے تعلق سے فکر مند رہیں، کاروبار اپنی جگہ پر ہے، ہم وقت مسجدوں میں لے جائیں،
بچوں کی تربیت کا انتظام کریں، دعائیں سکھائیں، نماز سکھائیں، قرآن کی تلاوت سکھائیں، حلال و حرام سکھائیں، ماں باپ کی قدر سکھائیں، بڑوں کا احترام سکھائیں، چھوٹوں پر شفقت سکھائیں۔ یہ تمام جو مینرز ہیں، اسلام کے اخلاق ہیں، اسلامی آداب ہیں، ان تمام کے تعلق سے فکر کریں۔ ہم فکر کریں گے، کام ہوگا۔ اگر ہمارے اندر درد نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، ہم محنت نہیں کر سکتے۔ ہم کو اگر کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہماری سوچ کو بدلنا۔ جب ہم سوچ کو بدلیں گے، عمل جو ہے پورا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال اولاد کی جو حفاظت کی توفیق اللہ تعالیٰ جو ہم سب کی عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر قائم رہنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے عاجز نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پریشانی کے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔